تو اس پہ اپنا کامنٹ بھی دیجیے اور یہ بتائیے کہ کیا بلاول جو ہے ان کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور اب سندھ ہے یا یہ ایک فیڈریشن میں اپنی وہ حق اور انصاف کی بات مانگ رہے ہیں؟ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اور میں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام سیاست جو اب مجھے نظر آ رہی ہے وہ صرف سندھ تک کی محدود رکھنا چاہتی ہے، اور قومی سطح پہ وہ سب سے بڑے صوبے کا جو طے شدہ اور اسٹیبلش لیڈر ہے اس کو بڑا برا کہتے رہتے ہیں۔ یہ میاں صاحب آج نہیں گئے کہ آج چلے گئے ہوں، یکدم چلے گئے ہوں، میاں صاحب تو گئے ہوئے تھے اور پھر یہ شامل بھی ہوئے، پی ڈی ایم میں گئے بھی، مزہ بھی دیکھا، لوگوں سے بات بھی کی، اور پھر ایک اشارے کے اوپر پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا۔ میں اصل میں آج اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے، میں صرف اتنا بات کرنا چاہتا ہوں بلاول، میں نے پچھلی دفعہ بھی رضا رومی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ آپ اپنے جو پوزیشن ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ملک کی سیاست کریں۔ آپ کو صرف پنجاب ہی برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگ برے کیوں نہیں لگتے؟ آپ کو بلوچستان کے لوگ کیوں نہیں برے لگتے؟ ہم پنجابیوں میں کیا خرابی ہے؟ ہم پنجابیوں میں یہ خرابی ہے کہ ہم نے آپ کے دادا کو سب سے زیادہ ووٹ دیا، ان کو تو نانا کو اتنا زیادہ ووٹ دیا، یہ ہماری خرابی ہے؟ یہ ہماری خرابی ہے کہ ہمارے لڑکوں نے یہاں پہ مارے کھائیں، جیلوں میں گئے، قلعوں میں گئے، پھانسیاں لی، یہ ہماری خرابی ہے؟ اپنے آپ پر آگ لگا کے مر گئے۔ تو میں نہیں چاہتا اس تلخ بحث کے اندر جانا، ابھی نوجوان لڑکا ہے، اس کو میرا خیال ہے ساری صورتحال کا علم نہیں، جو اس کے لوگ جو اس کو پٹی پڑھانے والے ہیں انہوں نے جو پٹی پڑھائی ہے غلط ہے۔ پچھلے دنوں پانی کے معاملے پہ بھی اس کا رویہ بالکل ایک نیشنل لیڈر والا نہیں تھا۔ نیشنل لیڈر ہوتے ہیں بے نظیر کی طرح کے، نیشنل لیڈر ہوتے ہیں بے نظیر طرح کے۔ نہیں، بات سنیے رومی صاحب، کیا پانی کا مسئلہ بے نظیر کے دور میں نہیں تھا؟ ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک نیشنل لیڈر تھے، ان کو پتا تھا انہوں نے کیا بات صوبے میں کرنی ہے اور کیا بات وفاق میں کرنی ہے، اور وفاق کا جو لیڈر ہے اس نے صوبے کی جو پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا تھا۔ ایسے نہ کریں ہمارے ساتھ، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ ایک نوجوان آدمی ہو، آؤ سیکھو دیکھو۔ اور باقی رہی بات، یہ بہت خوفناک بات ہے، تاریخ لکھے گی آج سے 30-40 سال 50 سال بعد کہ کیوں یکدم خیال آ گیا آصف زرداری صاحب کو کہ آئیے میاں صاحب لاہور، آئیے پاکستان، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ لڑتا ہوں، آپ بھی آ کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں۔ یکدم کیسے خیال آ گیا بھائی؟ جب آپ ان سے بات کر رہے تھے وہ پاکستان میں نہیں تھا، جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے وہ پاکستان میں نہیں تھا، جب وہ ٹیلی فون پر آپ کے ساتھ شامل ہو گیا نواز شریف تب بھی وہ پاکستان میں نہیں تھا۔ ایسا نہ کریں۔ یہ جو ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار تو ہم سارے بیوقوف ہیں 22 کروڑ لوگ اور ہم سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ایک ان کی بڑی غلط فہمی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی، اور اقتدار میں کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو اور بلاول بھٹو، یہ اقتدار میں آ کے سمجھتے ہیں کہ جو باقی ہم لوگ ہیں نا ہم بالکل ہی جاہل ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پلیز جی اچھا، اور اس ملک کے اندر جو جمہوریت ہے اسی کے لیے فائٹ کریں، کسی اور چیز کے لیے فائٹ نہ کریں۔ اور مجھے اجازت دی، مجھے اجازت چاہیے۔ ایک منٹ اور آپ نے جانا ہے، انہوں نے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کا پیسہ جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے اور اس لیے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے میری حکومت گرانا چاہتے ہیں۔ اس پہ بھی میں آج عمران خان کو میں ایک انتہائی چھوٹے سا آدمی بطور صحافی چیلنج کرتا ہوں، مسٹر عمران خان، میں آپ کو 1 مہینہ پورا دیتا ہوں، تمام اخبارات آپ کے پاس ہیں، ایک صفحے کا اشتہار تو آپ چھاپ ہی رہے ہیں نا اپنی کامیابیوں کا، ایک دن پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ بات 10 صفحوں پہ چھاپ کے ہمیں بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے 1100 سیاستدانوں میں سے کتنے لوگوں کے کرپشن ہے، اور پھر دوسرے اداروں کے بھی 1100 لوگ لیجیے گا اور ان کی بھی کرپشن بتائیے گا، تو پھر مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ کرپشن کے خلاف ہیں۔ اور اگر آپ افراد کے خلاف ہیں، اگر آپ خاندانوں کے خلاف ہیں، تو میں صرف آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ جی شکریہ افتخار صاحب، جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے آپ کی اگلی اپوائنٹمنٹ ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ سوری میں جا رہا ہوں، تھینک یو، جی تھینک یو صاحب۔ یہ اس پر آپ بھی تبصرہ کر دیجئے کہ اپوزیشن کے پیسے جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ خان صاحب نے آج پوری تقریر میں گلے شکوے اور سارا کچھ کیا، تو ذرا اس کے اوپر بھی کر دیں کامنٹ۔ مجھے کہہ رہے ہیں جی جی آپ کو کہہ رہا ہوں مزمل صاحب۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، قانون بنانا چاہیے۔ وہ ایک قانون بنائیں کہ جس کے بھی بیرون ملک اثاثے ہیں یا جس کے بچوں کے بیرون ملک اثاثے ہیں وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پاکستان میں انتخابی سیاست کے دروازے بند کریں،
وہ تو بلکہ جن کے بیرون ملک اثاثے ہیں ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں. جب آپ اوورسیز پاکستانیوں کو لڑنے کی اجازت دیں گے تو ان کی دولتیں باہر ہی ہوں گی تو وہ یہاں الیکشن لڑیں گے نا. ہر ایم این اے جو میرا مطلب امریکہ سے آ کے لڑے گا اس کا گھر تو مینہٹن میں ہی ہوگا نا یا واشنگٹن میں ہوگا, اور وہ وہاں پہ اپنا گھر کو بیچ کے آ کے تو نہیں لڑے گا. اب گورنر جوئی سرور صاحب کے بھی بچے جو ہیں وہ تو لندن میں اسکاٹ لینڈ میں سیاست کرتے ہیں, ان کے کیش اینڈ کیری سارے لندن اور اسکاٹ لینڈ میں ہیں, وہ یہاں پہ گورنر ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک, کیونکہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ ہر وہ جو سن آف دی سوائل ہے اس کو ہی سوائل کی سیاست کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, اس کو ہی سن آف دی سوائل کو ہی سوائل پہ حکمرانی کا اختیار ہونا چاہیے. ہمیں باہر کے سپوت نہیں چاہیے اپنے اوپر حکمرانی کے لیے. لہٰذا میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ قانون بنائیں کہ جس کے بھی باہر کوئی اثاثے ہیں, جس کے بچے باہر ہیں, جس کا کوئی گھر ہے باہر, جس کی کوئی آف شور کمپنی ہے, وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا, اس کے بعد حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے. خود ہی سمجھ آ جائے گی کتنے لوگ ختم ہوتے ہیں. میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ کوئی گیزٹڈ افسر جس کا باہر کوئی اثاثہ ہے یا بچے باہر پڑھا رہا ہے اس کو نہیں یہاں پہ افسری کرنی چاہیے, حکمرانی کرنی چاہیے. وہ یہاں پہ جو اپنے بچوں کو یہاں نہیں رکھنا چاہتا, جو اپنی دولت یہاں نہیں رکھنا چاہتا, اسے یہاں حق حکمرانی کیوں دے دیا جائے؟ وہ رومی کی طرح امریکہ میں بیٹھے آرام سے, ہم اس کو پاکستان کی حکمرانی کا حق نہیں دینا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صرف گفتگو کری جائیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے اثاثے بھی باہر ہوں. اور وہ جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر تو ٹارگٹ 2 خاندان ہے, دیکھیں ٹارگیٹڈ احتساب نہیں انتقام ہوتا ہے. آپ کتنا بھی جائز کہہ لیں ٹارگیٹڈ احتساب کو, لیکن اگر وہ ٹارگیٹڈ ہے تو وہ انتقام ہے. اس لیے اگر عمران خان صاحب یکساں احتساب نہیں کر سکتے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام اتنے باشعور ہیں کہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کو بھی جائز نہیں قرار دیا تھا, اور بار بار بھٹو کی قبر پہ جا کے اور ان کو ووٹ دیا, چاہے بھٹو کے آنے والی نسلیں اس قابل تھیں یا نہیں تھیں. انہوں نے بھٹو کو اس کے نام پہ اس لیے ووٹ دیا کہ وہ اس عدالتی قتل کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے. اس لیے اگر آج بھی آپ کوئی کسی طرح کسی کا قتل کرنا چاہیں گے سیاسی, تو عوام اس کا کفارہ ادا کریں گے اگلی نسلوں تک, اور وہ اس طرح نہیں لوگ آپ کے اس احتساب کو مانیں. جی بہت زبردست مزمل صاحب. تنزیلہ آپ کا کامنٹ لوں گا, یہ جو لوٹی ہوئی دولت اور پنجاب کا وزیر اعظم اور سندھ کا وزیر اعظم, پنجاب کا سیاستدان اور سندھ کا سیاستدان, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ میوٹڈ ہیں تنزیلہ, ذرا انمیوٹ کر لیجئے. سوری, میرے سے ڈاگس کی بہت آوازیں آتی ہیں, اس سے میں اس کو اچھا. اب ایشو یہ ہے رضا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مریم اور بلاول جس طریقے سے اکٹھے ہو رہے تھے, ایک سیاست کو نئی جہت مل رہی تھی اور وہ اچانک ہی ختم ہوئی. یہ افتخار صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی تھی, سارا کچھ فائنل تھا, اچانک سے الگ ہو گئے. اور پھر میاں صاحب کے جانے کے اوپر جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ نامناسب بیانات دے رہے تھے تو پیپلز پارٹی ان کی مذمت کر رہی تھی. تو یہ بالکل جو کایا پلٹ ہو گئی یہ غلط ہے, اور بلاول کے لیے زیادہ نقصان دہ اس لیے ہے کہ بلاول صاحب کو ہم سبھی, مطلب میں بھی پنجابی ہوں, اور ہم ان کو نیشنل لیول کا لیڈر دیکھتے ہیں. ان میں جو ان کی کلیئرٹی ہے, جتنے وہ باشعور ہیں اس عمر میں, جتنے وہ میچور ہیں, پرنسپلز کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر جتنا وہ کلیئر سٹانس لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سندھ سے بڑے ہو کے سامنے آئے. اور سندھ میں مسائل ہیں, پنجاب میں بھی مسائل ہیں, اسلام آباد میں بھی مسائل ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مسائل کہیں نہیں ہیں, اور ان کو بہتر کوارڈینیشن کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو ہماری گورننس کے جو مسائل ہیں نا, اس میں ساری جماعتیں قصوروار ہیں, ساری جماعتیں حکومت میں رہی ہیں اور پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت میں رہی ہیں. اور اگر آپ جو ہیں وہ گورننس کا سارا ملبہ اتنے سالوں کا وہ سب ایک آج کی حکومت کے اوپر ڈال کے اور پنجاب اور سندھ کی سیاست کھیلیں گے تو یہ تو آپ کے لیے بڑا نقصان دے. جہاں تک رہی بات لوٹی ہوئی رقم کی, دولت کی, تو وہ لوٹی ہوئی دولت تو وہ کتنی تھی, وہ مراد سعید نے کو بیان دیا تھا اسمبلی میں, وہ تو 90 دن سے پہلے کچھ آنی تھی, آدھی جو ہے وہ خزانے میں جانی تھی. $200 ارب. ہاں, تو وہ تو آدھی خزانے میں جانی تھی, تو سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا تھا. دیکھیے یہ بھی ایک نامناسب بات ہے کہ آپ بالکل ایک ہی سمت میں اتنی زیادہ, آپ دیکھیں بل گیٹس کی طلاق ہوئی,
تو ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سارے جو دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکس بچانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے اپنے اثاثے وہ تقسیم کر لیے سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ تو بالکل ایک ذہنی بیماری کی حد تک ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی پرسنل لڑائی ہے, ذاتی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کو لگتا ہے سارے ٹیکس چور ہیں اور سارے ہی چور ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس نیریٹو کو بھی اب تھوڑا سا خان صاحب کو سبسٹینشل کرنے کی ضرورت ہے, کچھ سبسٹینس اس میں لے کے آئیں. آپ کے پاس ادارے ہیں, آپ خود کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ناکام رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ اب آنے والی نسلوں کے لیے اپنے قوانین کو بہتر کر لیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی دولتیں بھی باہر ہیں, اثاثے بھی باہر ہیں, اولادیں بھی باہر ہیں. اور دیکھیں اثاثے باہر ہونا, اولاد کا باہر ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر آپ فورن ریمیٹنسز کے اوپر بڑے فخر بھی کرتے ہیں اور ان کے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پھر آپ اس طرح کے وہ کیا ہے روشن پاکستان اکاؤنٹ بھی بناتے ہیں, تو آپ ایک بالکل پوری کمیونٹی کو بلیم کر دیں اور اس میں خاص طور پہ سیاستدانوں کو بلیم کر دیں, یہ غلط بات ہے. اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے افسر شاہی کی کیجیے. 18 19 20 گریڈ کے افسر کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں, ان کے پاس بنگلے بھی بہت زیادہ ہیں, ڈی ایچ اے والے پلاٹس بھی بہت زیادہ ہیں لوگوں کے پاس, تو پھر سب کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے. یہ نہ کہیے کہ صرف سیاستدان گندے ہیں, کیونکہ آپ الٹیمیٹلی دیکھیں خان صاحب بھی تو ایک سیاستدان ہے, تو کل کو یہ سب کچھ ان کو واپس آ کے وہ بائٹ کرے گا. وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہونے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ وزیر اعظم رہیں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی طریقے سے دوسروں کے اوپر بلیم لگاتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آج وہ کریکٹ کر سکتے ہیں, نیب کے قانون کو بہتر کر سکتے ہیں, احتساب کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے, وہ صرف الزامات لگانے والے لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو ان کے آس پاس ان کے مشیر ہیں, اور ان کے انہی باتوں میں وہ پھر بیان بھی دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس وقت ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ احتساب کو اکراس دا بورڈ کر سکیں, وہ جہانگیر ترین کے لیے بھی وہی احتساب ہو, زلفی بخاری کے لیے بھی وہی احتساب ہو, نواز شریف کے لیے بھی ہو, زرداری صاحب کے لیے بھی ہو. کون نہیں چاہتا کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو, لیکن کرپشن صرف ایک لیول پہ نہیں ہے, کرپشن تو ہر چیز میں ہے. اب رنگ روڈ کا اسکینڈل آپ کے سامنے, اتنے سارے لوگ اس میں آئے, کریں ان کے خلاف کاروائی, بسم اللہ کریں, ہم سارے آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک آخری نقطہ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دیکھیں خان صاحب کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے خان صاحب پولیٹیکل مینجمنٹ کرنا شروع ہو گیا. خان صاحب کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے, تو خان صاحب کو بالکل یہ سمجھنا کہ کمپلیٹلی وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے, ایسی بات نہیں ہے. اب وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کتنے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, ان میں ان کا جو ذاتی رویہ ہے, جو ان کا مزاج ہے, وہ اس میں کتنی لچک وہ دکھا سکتے ہیں, اصل ٹیسٹ ان کا یہ ہے. ورنہ ان کے آس پاس کچھ سلجھے ہوئے اور کچھ منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک بھی لانی ہوگی, آپ کو مفاہمت کی طرف بھی آنا ہوگا. ابھی تک وہ لچک نہیں دکھا رہے. دیکھیے شاید اگلے سال میں جب الیکشن بہت نزدیک آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافی تبدیل ہو جائیں گے مزید. چلیے تبدیلی جو ہے اللہ کرے کہ اور تبدیلی وہ اس میں تو کم از کم ہو جائے. دیکھیے میں ہمارے یہاں پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک سٹوری کی تھی, ہمارے کولیگ نے نیا دور سے ہی, اور انہوں نے اس کا یہ سٹوری تھی کہ $8 ارب جو ہیں وہ باہر پڑے ہیں ملک سے پاکستانیوں کے, اور اس میں سے 30% جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے, اور یہ ریکوری جو بنتی تھی یہ ریکوری نہیں ہو سکی. ان کے جو ایف بی آر $2 ارب کے قریب. جی ہاں جی بالکل, صرف کوئی $4.25 ملین وصول ہوئے, جبکہ یہ $2 ارب کے قریب آنے تھے, اور اس کا ایک بہت چھوٹا فریکشن جو ہے وہ استعمال ہوا. اب بات یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب اگر اس میں واقعی سوری روپیز کی میں بات کر رہا ہوں جی, کہ یہ صرف $4.25 ملین ریکور ہوئے. اور بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو احتساب یعنی کہ 37 لاکھ روپے, اور اگر خان صاحب واقعی میں سیریس ہے تو ایف بی آر کو ٹھیک کرے, بار بار اس کا چیئرمین نہ بدلے. 5 بار اگر آپ ایف بی آر کا چیئرمین بدلیں گے تو ریزلٹس نہیں آئیں گے, آپ اپنے کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کریں گے. اور یہی بات ہے, ہم نے کئی بار یہ اسی پلیٹ فارم پہ اور بھی بہت لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے اور بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اگر اتنے اہم اداروں کے سربراہوں کو بار بار بدلیں گے تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, اور پھر آپ اس کا سارا ملبہ میڈیا پر ڈالیں گے یا اپوزیشن پہ ڈالیں گے یا سازشوں کے اوپر ڈال دیں گے, جیسے ابھی انہوں نے آج ذکر کیا. یہ سازش ہے نا کہ ان کی اپوزیشن جا کر تو ان کی شکایتیں کر کے ان کو گرانا چاہ رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سولنگی صاحب آپ کا آخری کامنٹ لے لوں اسی کے اوپر, یہ جو
पंजाब बामुकाबला सिंध, क्योंकि आप खुद आपका ताल्लुक जो है वो सिंध से है, इसलिए मेरे ख्याल से आपकी बात जो है वो बहुत अहम भी होगी। और क्योंकि सारे पंजाबियों के बीच में, बाकी तो सारे अहले पंजाबियों। पंजाब बाकी तो सारे अहले पंजाब बैठे हुए हैं, इसलिए इसलिए अब आप बताइए जरा। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरह का वफाकी निज़ाम होना चाहिए उस वफाकियत के रूह के तहत नहीं चला। इसमें कोई शक नहीं है कि छोटे सूबों के साथ माजी में ज्यादतियां हुई हैं, इसी वजह से ये मुल्क जो है वो 2 हिस्से हो गया। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आखिरकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी जमहूरियत की जो अलंबरदार जमात है, उसके जो लीडर्स जब बात करते हैं तो वो कुछ सोच समझ के कहते होंगे ना। अब आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं 2 साल या 1.5 साल बाद। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है, उसका मुकाबला नून लीग के साथ नहीं है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो 2 जमातें हैं वो नून लीग है और पीटीआई है। पीपल्स पार्टी वहां से गायब हो चुकी है। तो जिनके साथ आपका मुकाबला नहीं है, आप उनको टारगेट कैसे कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और इसके क्या मकासद है? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पीडीएम जिस तरीके से टूटी है, वो जिल्टेड लवर्स नहीं होते, तो वो जिल्टेड लवर्स का जो वो हैंगओवर है, वो लगता है कि अभी तक बरकरार है। जो जली कटी बातें हैं, वो टूटते वक्त जो एक दूसरे के खिलाफ की गई और दोनों तरफ से की गई, वो लगता है कि उसके हैंगओवर में आप अभी तक जो है वो रह रहे हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब का जो जाना है, वो आज तो नहीं हुआ, वो तो 2019 की बात है। उसके बाद तो आपने उन लोगों के साथ इत्तेहाद भी बनाए और गुडी गुडी भी थे, फिर बहन भाई भी थे, तो ये सारी चीजें थी। उस वक्त आपको याद नहीं था कि वो किस तरीके से यहाँ से चले गए। कहने को आप ये भी कह सकते थे कि देखें, मेरे नाना ने कुर्बानी दी, मेरी वालिदा ने कुर्बानी दी, और उसके बाद जो है वो डाडे लोग जो है वो मोहतात हो गए हैं कि कहीं कोई और पंजाब से भुट्टो ना निकल आए। कहने को आप ये भी कह सकते थे, लेकिन आपने ये ज्यादा मुनासिब समझा कि रायवंड वाले को रियायत मिलती है और लाड़काने वाले को नहीं मिलती। तो बात साहब आपने मैं कुछ कहना चाहूंगा इस पे। इससे ऐसा लगता है कि आपने अब ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि आपने सिंध से बाहर सियासत नहीं करनी। जी सोहरवर्दी साहब। नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आपने बाप के वोटों के साथ मिलकर यूसुफ रजा गिलानी को अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया है, तो फिर बाप की बात तो माननी पड़ेगी, फिर बाप की जुबान तो बोलनी पड़ेगी। अब ये कैसे मुमकिन है कि बाप आपको वोट भी दे दे कि आप यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लें और फिर आप बाप को कोई सर्विस भी ना दें? मतलब देयर इज नो फ्री लंच। तो मेरा मतलब यू हैव टू पे बैक, इट्स अ गेम ऑफ पॉलिटिक्स। और उस गेम ऑफ पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ एक पंचिंग बैग है इस वक्त बाप की तरफ से। और बिलावल साहब को कहा गया है कि ये बाप पार्टी है या पार्टी कुछ और है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। तो इसलिए जब आपने बाप से वोट लिए हैं और आप बाप की हिमायत से खड़े हैं, तो फिर बाप की जुबान तो बोलनी पड़ेगी। और बड़े अफसोस की बात है कि बिलावल ने बाप की जुबान बोलनी शुरू कर दी है, और उनके मुंह से जब एस्टेब्लिशमेंट के अल्फाज और एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव निकलता है, तो यकीनन जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर को कब्र में तकलीफ होती होगी कि उनका जो आगे से वारिस है वो एस्टेब्लिशमेंट की जुबान कैसे बोल रहा है। देखिए सोहरवर्दी साहब, ये बात सोहरवर्दी साहब, मैं आपको यहाँ पे कता कलामी करूंगा। मैं इसको पंजाब और सिंध की बात नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि वो बाप की जुबान बोल रहे हैं और वो नैरेटिव बयान करना चाह रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है इस वक्त कि नवाज शरीफ वापस आए। नवाज, क्योंकि वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ से तो मेरी सुलह है, वो शहबाज शरीफ के शाही में तो जानने को तैयार है, वो शहबाज शरीफ के बारे में बात तो नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो बाप का नैरेटिव है उसको लेकर अगर बिलावल ने चलना है, तो वो चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, कोई बात नहीं। कल बिलावल जो है वो, मेरा मतलब है, बलोच कॉन्फ्रेंस जमातों के खिलाफ भी बात करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपने बाप से वोट लिए हो तो फिर आपको बाप की बात करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए सोहरवर्दी साहब, बात ये कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो आज की जो सियासत है वो उसके हवाले से आप उसका कमेंट दे रहे हैं, एक तारीख भी है।
اور وہ تاریخ بالکल है। نہیں بھولنی چاہیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. 2 بار اقتدار میں جس طرح سے ان کو ان کے ہاتھ باندھے گئے, ان کو رسوا کیا گیا, ان کو نکالنے کے بعد بھی ان کو ان پہ دشنام تراشی کی گئی. ان کے شوہر کو 11.5 سال, کون سا پنجاب کا سیاست دان ہے جس کے اسپاؤس کو 11.5 سال بغیر کسی ثبوت کے جیل میں بند رکھا ہو؟ کون سا ایسا سیاستدان ہے پنجاب کا جو بار بار پھانسیوں پہ چڑھے یا سڑکوں پہ قتل ہو جائے؟ دیکھیے, یہ نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ لیاقت علی خان سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ تک یہ سندھ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہوا ہے. بلاول کی یہ بات تاریخی طور پہ درست ہے. ہمیں اس سے ہم اور نواز شریف نے اپنی ساری ٹرمز پوری کی ہیں, اور نواز شریف نے اپنی ساری ٹرمز نہیں دیکھیں, پوری کی. نہیں میں نواز بمقابلہ پی 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 نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بلاول کی بات ہے وہ اس حد تک درست ہے. باقی آج کا نواز شریف کل کے نواز شریف سے مختلف ہے. میں بھٹو کو پنجابی مانتا ہوں کیونکہ پنجاب نے اس کو ووٹ دیے, پنجاب نے اس کی سیاست کو سر پہ بٹھایا. بات یہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی کہیں پیدا ہوا اور آ کر جہاں سے سیاست کرے وہ وہاں کو اپنی پولیٹیکل بیس کہتا ہے. بھٹو سندھی نہیں تھا, بھٹو تو پنجاب سے, لاہور سے الیکشن لڑتے تھے, گڑی شاہ سے لاہور تعلق تھا ان کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا لاہور کے لوگوں نے بھٹو سے پیار کیا ہے اتنا تو شاید سندھ کے لوگوں نے بھی نہیں کیا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے, ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے. تو بہرحال آپ کی باتوں میں اس وقت آج کی سیاست کے حوالے سے بالکل وزن ہے سہروردی صاحب. مگر میں جو بات بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تاریخ سے کنی نہیں کترا سکتے, اس کو نہیں بھول سکتے. جو کچھ کیا گیا ہے یہاں پر سندھیوں کے ساتھ, ہمارے اور بنگالیوں کے ساتھ, اور دیگر چھوٹی صوبے جو ہیں, وہ سبنی صاحب نے اس کا اشارہ بھی کیا, وہ سب تاریخ کا حصہ ہے. رضا میں یہ جو عمران خان نے دوبارہ آج 3 سال بعد کرپٹ سیاستدانوں کی دولت لوٹی ہوئی واپس لانے کی جو بات کی ہے نا, میں صرف 1 منٹ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ جو تنظیم OECD جس کا پاکستان ممبر بنا اور جس کے نتیجے میں 57,000 سے زائد لوگوں کی جو باہر پاکستانیوں کی جو دولت ہے اس کا جو معلومات ملی, جس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا, جس کی تفصیل ابھی آپ نے بتائی, وہ تو خیر ہے ہی. لیکن پوچھنے کی بات یہ ہے کہ 3 سال میں آپ نے کتنی رقم یہاں واپس لے آئے ہیں؟ جی, آپ نے تو بتا دی. FBR جو ہے وہ آپ کے نیچے ہے یا کسی اور کے نیچے ہے؟ بالکل ان کے نیچے. اور صرف یہی نہیں ہے, آپ نے جو براڈ شیٹ کو جو پیسے دیے اس کا ذکر کریں کہ وہ پیسے کیسے آئے. ایک اور پراپرٹی ٹائکون کے پیسے کس طریقے سے لا کر ادھر سے لا کر اس کی جیب میں ڈال دیے, اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے. آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے کہ براڈ شیٹ سے کو بجائے وہ پیسے آپ کو لا دے, آپ نے ان کو پیسے دیے, اور نواز شریف سے پیسے لینے کے لیے نواز شریف نے تو براڈ شیٹ سے بھی پیسے لے لیے. یہ ہے معاملہ جو حقائق ہے. تو آپ کس کو مطلب بیوقوف بنا رہے ہیں؟ جی بالکل. اور آپ نے وہ ٹائکون کی بات کی, میں وہی پوائنٹ کہنا چاہ رہا تھا ناظرین کے لیے کہ یہ 40 ارب روپے جو ہے برطانیہ نے, جو یہ کہتے ہیں نا لوٹی ہوئی دولت, 450 ارب روپے, 450 ارب. جی, اور وہ اتنے ارب روپے جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بھیجے, وہ قومی خزانے لوگوں کے, جی قومی خزانے میں نہیں گئے, وہ انہی کے پاس واپس چلے گئے, لوگوں اسی کی کے ویلفیئر کے خرچ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. ایڈجسٹمنٹ ہو یہ گئی. عرب الف والا الف والے, عین والا نہیں, عین والا نہیں, الف والا. الف والا عرب ہے. جی تنزیلہ جی. لیکن اور رضا صرف یہی بات نہیں ہے, ایک اور جو اہم بات ہے, جہاں سے پیسے لانے تھے وہ تو نہیں لائے, لیکن اس ادارے اور اس کے قانون کا غلط استعمال کر کے اس کی معلومات آپ نے جج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف استعمال کی. یہ ہے بات. جی تو بات یہ بالکل ہے. جی ایک آدھا جملہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی, میری بزنس کمیونٹی سے یہاں پہ بات ہوتی رہتی ہے FPR کے معاملات کے اوپر. دیکھیں بہت سارے لوگوں نے تو کیٹیگوریکلی آن ریکارڈ بھی کہہ دیا کہ یہ ادارہ ریویمپ ہو ہی نہیں سکتا. اس ادارے کو آپ کو سرے سے ختم کرنا ہوگا اور ایک نیا ادارہ بنانا. آپ سربراہ چینج کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اس قدر اتنی میلیفائڈ پریکٹسز اور انٹینشنز کے تحت یہ چلایا جاتا رہا ہے کہ اس کی تو کوئی کل سیدھی نہیں, جو مرضی آپ کر. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو احتساب کا پورا نظام ہے اوور لیپنگ ہے, بہت سارے ادارے ہیں, یہ اپنی کسی کہانی میں لگے ہوئے ہیں بھائی, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ
इतनी सारी एक्सरसाइज के बाद कि पाकिस्तान के खजाने से हम ही जुर्माने अदा किए जा रहे हैं, मतलब ये कितनी कितनी मजाकखेज बात है। नहीं आप तो इन बिल्कुल इदारों को हाँ नए इदारे बनाएं, इनसे जान छुड़ाएं। बिल्कुल, बिल्कुल तंजीला, मेरे ख्याल से आपने इदारों का जो ज़िक्र किया है, वही आज की हमारी जो गुफ्तगू है, अगर मैं उसको समराइज़ करूँ, उसका लुब-ए-लुबाब ये है कि इदारों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर उनको आज ये खदशा है कि अब ऑपोज़िशन जाके फ़ौज से कह रही है कि मेरी गवर्नमेंट गिराओ, तो वो पार्लियामान को उन्होंने मज़बूत क्यों नहीं किया? पार्लिमानी सिस्टम को मज़बूत क्यों नहीं किया? और ये आज़ाद मीडिया जो है, वो हर जमहूरी गवर्नमेंट का एक स्ट्रेंथ बन जाती है, बजाय उसके कि उसको आप क्रश करें। यही आलम जो है, चाहे एहतसाब का मामला हो, चाहे कानून का मामला हो, चाहे इंसाफ का मामला हो, इन तमाम इदारों की तरफ तवज्जो उस तरह से नहीं दी गई इदारों को बिल्ड करने के लिए, जितनी ज़ातियात के ऊपर और किरदार कुशी के ऊपर। देखिए वो चीज़ें कंटेनर पर और सियासी अखाड़े में और जलसों में तो चल जाती है, मगर जब आप एक्चुअली में 22 करोड़ अवाम के एक बहुत बड़े मुल्क को गवर्न कर रहे हो, तो फिर वो नहीं चलता और फिर यही वजह है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है, वो परेशान होकर घबरा जाता है। इसी के साथ नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।